بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ سردیوں کی وہ شام، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لہراتے ہوئے سردی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ ایان اپنے بستر پر لیٹا اپنی کلاس کی ایک لڑکی سے میسیجز پر بات کر رہا تھا۔ رانیہ ایان کی بہت ہی گہری دوست تھی۔ سارا دن کلاس میں گزارنے کے بعد بھی دونوں موبائل پر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہتے تھے۔ دوستی اتنی گہری تھی کہ کسی تیسرے کے آنے سے حسد اور جلن پیدا ہو جاتی، بالکل ایسے جیسے ایک دوسرے کے لیے کافی ہوں۔ ایک دوسرے سے دن بھر کی باتیں کرنا کہ کبھی کسی تیسرے انسان کی کوئی گنجائش باقی تھی ہی نہیں۔ اپنی ہی زندگی میں مگن، دن بھر کے مشاغل ایک دوسرے سے شیئر کرتے۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ سب کچھ اتنا اچھا گزرتا ہی چلا جائے؟ کوئی نہ کوئی تو موڑ آنا ہی ہوتا ہے، ایسا موڑ جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے تلخیوں سے آگاہ کرے، جو ہمیں مضبوط کرے۔ رانیہ کے والدین جلد از جلد اپنے فرض سے ادا ہونا چاہتے تھے، بالکل ویسے جیسے ہر لڑکی کے ماں باپ چاہتے ہیں، اور ادھر دوستی اتنی شدت کی تھی کہ الگ ہونے کا تصور کرنا ہی مشکل تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ سردیوں کی سرد راتوں میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہتے۔ سردی کی ٹھنڈی راتوں میں وہ اکٹھے گانا سنتے۔ جیسے جیسے وہ گانا سنتے، وہ گانے کے لفظوں میں خود کو تلاش کرتے۔ دونوں سردی کی اس رات کو اپنے اپنے بستر پر ہینڈز فری لگائے گانے کو کافی دیر تک سنتے رہے اور اپنی زندگی سے گانے کے لفظوں کو منسلک کرتے رہتے۔ اپنے احساسات اور جذبات کو گانے کے لفظوں میں سوچتے اور محسوس کرتے رہے جب تک وہ سو نہ گئے۔ لیکن جب یاد کرو گے تم، میں بن کے ہوا آؤں گا، میں پھر بھی تم کو چاہوں گا، میں پھر بھی تم کو چاہوں گا۔ دونوں کی آنکھیں نم تھیں اور یوں ہی رات بیت گئی۔ وقت گزرتا گیا، سلسلہ چلتا رہا۔ پھر رانیہ کے والدین کو آخرکار اپنے فرض سے ادا ہونے کا موقع مل ہی گیا۔ شادی طے پائی۔ وقت گزرتا گیا تیزی سے۔ اچانک یہ خبر ایان کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ رانیہ اپنی شادی سے بے حد خوش تھی۔ اس کے خیالات میں اب کوئی اور شخص آ چکا تھا، اور یہی بات ایان کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی۔ چہلتی چہلاتی اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف رانیہ ایان کو کہیں دور چھوڑتی جا رہی تھی۔ رابطے کا تسلسل بہت کم ہو چکا تھا اور ایان کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار اتنی گہری دوستی تھی، جہاں سارا دن بات کرتے تھے، ایک دوسرے کے عادی تھے، وہاں اب رابطہ ایسے جیسے نہ ہو۔ ایان وہ گانا ہر روز ہینڈز فری لگائے سنتا اور زاروں قطار روتا۔ رانیہ کی بے رخی ایان کے اندر چیخ تھی۔ کسی طرح وہ درد میں تڑپ رہا تھا، اتنا بے بس۔ اس کی یادیں، باتیں اور وہ گہری دوستی، سب کچھ عارضی تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا، آپ کسی سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوں، لیکن اس کی خوشی کی خاطر خاموشی سے سہتے جاؤ۔ کتنا بے بس محسوس ہوتا ہے نا، کسی پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یوں ہی ایان رانیہ کی یادوں میں تڑپتے ہوئے رانیہ کو اکثر میسج کرتا، اس کی بے رخی کا گلہ کرتا، شکایت کرتا، غصہ کرتا، لیکن رانیہ کو اپنے آگے بس خوشیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس کو ایان کی تڑپ، اس کی تکلیف جیسے نظر ہی نہیں آ رہی تھی، جو کہ رانیہ کی بے رخی کی وجہ سے تھی۔ جیسے اکتاہٹ سی ہو رہی ہو اب ایان کی باتوں سے، اور ایان تکلیف میں جیسے اپنے وجود سے کراہت محسوس کر رہا ہو۔ دن گزرتے گئے، شادی قریب آتی جا رہی تھی، اور ایان ہر روز اس کی یاد میں روتا، تڑپتا اور انتظار کرتا۔ مجھے منائے، حال پوچھے اور سنائے، باتیں کرے، میری تکلیف کو محسوس کرے، جیسے پہلے کیا کرتی تھی۔ لیکن رانیہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف کسی ایان نامی دوست کو جیسے بھول ہی گئی ہو۔ مزید وقت گزرتا گیا۔ شادی میں 3 دن باقی تھے۔ ایان رانیہ کی یادوں سے، خیالوں سے نکل ہی نہ رہا تھا۔ ہینڈز فری لگائے وہ گانا سنتا رہتا، جس میں دونوں نے اپنے جذبات و احساسات کو مل کر محسوس کیا تھا۔ ایان رانیہ کی خوشی کی خاطر اپنے جذبات کو ظاہر کرنے سے قاصر تھا۔ جب بے بسی کی انتہا ہو گئی تو ایان نے رانیہ کو میسج کر ہی ڈالا۔ حال چال کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں۔ رانیہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ ایان آخری بار وہ گانا مل کر ہینڈز فری لگا کر محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے وہ رانیہ کو ایسا کرنے کا بولتا، رانیہ اللہ حافظ بول چکی تھی۔ ارے ابھی تو ایان نے رانیہ سے شکایت کرنی تھی،
اپنی تکلیف بتانی تھی، جذبات کا اظہار کرنا تھا، درد سنانا تھا، لیکن ایان نے غصے میں اللہ حافظ کا جواب نہ دیا۔ رانیہ بہت بدل چکی تھی، اس کی ترجیحات بدل گئی تھی۔ وہ رانیہ جس کا کبھی بات کرنے سے دل نہ بھرتا، جو کبھی اپنے اللہ حافظ کا جواب لیے بغیر نہ رہتی، وہ خاموشی سے چلی گئی۔ اور پھر اس رات ایان نے اکیلے اس گانے کو محسوس کیا تھا۔ ایان کو یقین تھا وہ واپس آئے گی، منائے گی، پوچھے گی، لیکن اب ایسا کہاں ممکن تھا۔ ایان روتا رہا، سسکتا رہا، انتظار کرتا رہا، لیکن رانیہ اب پہلے والی کہاں رہی تھی۔ ایان جس رانیہ کو جانتا تھا، اس کو یقین تھا وہ رانیہ واپس آئے گی۔ آخر میں اس کی زندگی کا اہم حصہ رہا ہوں، ہم گہرے دوست رہے ہیں۔ پوچھے گی کہ تم نے میرے اللہ حافظ کا جواب کیوں نہیں دیا، تسلی دے گی۔ ایان نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ شادی کے بعد رانیہ کو کبھی میسج نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا اب نہ حق رہتا نہ کوئی وجہ۔ ایان کو ابھی بھی یقین تھا کہ وہ واپس آئے گی، اس کا دکھ سنے گی، حوصلہ دے گی، تسلی دے گی، منائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وقت گزرتا گیا، ایان انتظار کرتا رہا، سوچتا ایسا ممکن نہیں کہ وہ آخری بار اپنے اللہ حافظ کا جواب نہ لے۔ نکاح کا دن قریب تھا۔ ایان کے لیے اس تلخ حقیقت کو تسلیم کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہینڈز فری لگا کر وہی گانا سنتا، روتا۔ رانیہ واپس نہ آئی، نکاح ہو گیا۔ رانیہ بہت خوش تھی۔ ایان کے پاس رانیہ کے لیے دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آج بھی ایان وہ گانا ہینڈز فری لگا کر سنتا ہے، محسوس کرتا ہے اس کے وجود کو، وہ جذبات کو جو دونوں نے مل کر محسوس کیے تھے۔ یہی اس کی زندگی کی تلخ حقیقت ہے کہ سب رشتے، سب کچھ عارضی ہوتا ہے۔ ہاں، یہ سب ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور یہی لا حاصل آرزوئیں، خواہشیں ہمیں اللہ کے قریب آنے، اس کے سامنے گڑ گڑانے کا موقع دیتی ہیں۔ ان لا حاصل چاہتوں کے بغیر تو آپ سیکھ بھی نہیں سکتے، اور یہی لا حاصل چاہتے آپ کے اور اللہ کے درمیان سیدھی لکیر بنتی ہیں۔